اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ آپ نے معاذ بن جبل سے فرمایا، یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو سارا دین کیا ہے؟ 30 پارے قرآن ہے، 10 لاکھ حدیثیں ہیں۔ اب اس کا خلاصہ بتانے والے خود اللہ کے محبوب ہیں، تو یعنی میرا تجزیہ نہیں ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، وما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اس طرح اور اس کو یوں انگلیاں انگوٹھے سے پکڑا، پھر فرمایا کف ھذا کف ھذا، اے معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا، یہ سارا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اگر میں کر لوں آپ کر لیں، سارا دین ہاتھ میں آ جائے، سارا دین۔ یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی بات میں نے بتائی ہے، لیکن بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ مارکیٹ میں جو چیز نہیں ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کی مارکیٹ میں جو میں نے عمل بتایا ہے، یہ ہے ہی کوئی نہیں، اتنا تھوڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، میں 6 بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں کہ اس زبان پہ قابو پانے والے مجھے نہیں ملے۔ کوئی 1 کروڑ میں 1 مل جائے تو وہ تو کوئی نہیں ملا۔ نمازی ماشاءاللہ کروڑوں ہیں، ابھی حج سے واپس آیا، لاکھوں آدمی حج کر رہے ہیں۔ رمضان میں جانا ہوتا ہے تو روزے رکھنے والے تو ہیں ہی ہیں، اعتکاف کرنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ نہ مسجد نبوی میں جگہ ملتی ہے اور نہ بیت اللہ میں جگہ ملتی ہے۔ تو مارکیٹ کافی مطلب سودا کافی موجود ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، علم کا، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مقررین موجود ہیں، صاحب قلم موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں۔ لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھائیوں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو میں بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں اور 40 سال پھر کے بتا رہا ہوں، جس بھائی نے یہ سودا قابو کر لیا اسے روشنی کی رفتار سے بھی کوئی اڑ کے پکڑنا چاہے گا تو نہیں پکڑ سکتا۔ یہ اتنا بڑا سودا ہے۔ ایک اور حدیث اس کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں۔ عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، کہ عمر میٹھا بول بولنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے اسلام کے بارے میں مشہور حدیث سنے، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی حدیث سے اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے، مل اسلام، ابتدا انتہا، ایک سوال کا جواب ابتدا بتا رہا ہے، اسی سوال کا دوسرا جواب اس کی آخری سیڑھی بتا رہا ہے۔ ایک شخص سوال کرتا ہے، مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اور مال میں سے زکوٰۃ، اور حج بیت اللہ، جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ آخری حج پر عمر بن حفصہ مسلمان ہو رہے ہیں، آخری حج پر، یعنی آپ کے جانے میں صرف 90 دن باقی ہیں۔ تو اب ایک محنت ہو کر، ایک چیز مکمل ہو کر اپنے اختتام کو جا رہی ہے، چھت ڈلنے لگی اب چھت۔ تو اب یہی سوال ایک دوسرا سائل کرتا ہے عمر بن حفصہ۔ پہلا سوال جبریل نے کیا انسانی شکل میں آ کر، یہ سوال عمر بن حفصہ نے کیا حج کے موقع پر، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب اسلام کی چھت ڈالی جا رہی، فاؤنڈیشن مکمل ہو چکی ہے، دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں، پلر بن چکے ہیں، لیکن چھت کوئی نہیں۔ چھت کے بغیر کوئی چیز کار آمد نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. تو میں پہلی حدیث کو دوبارہ لاتا ہوں کہ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. جی کیا کہیے؟ یہ ایسے کر کے کیوں سمجھایا؟ یہ کیوں نہیں کہا زبان پہ قابو پایا کر؟ کہ یہ مشکل ترین عمل ہے، بہت مشکل کام ہے. اور ایسے سمجھایا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے. اور یہ آدمی کون ہے جس کو سمجھا رہے ہیں چھوٹے بچے کی طرح؟ ان کا نام ہے معاذ بن جبل. یہ کون ہے؟ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں. اتنے بڑے آدمی کو، اور ان کا انتقال ہوا 17 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. میں مئی میں اجتماع تھا تبلیغ کا، تو میں اردن گیا. وہاں سے ہمیں وہ لے گئے اربد، اردن والے. اربد سے 20 کلومیٹر پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہے. تو ہم نے کہا وہاں چل کے نماز پڑھتے، مسجد ساتھ ہے. تو ہم وہاں مغرب سے پہلے پہنچے. میں جب ان کے مقبرے میں داخل ہوا تو باپ بیٹا ہیں معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن معاذ. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، طاعون کا مرض پھیلا تو اس میں باپ بیٹا دونوں شہید. تو میں جب اندر انٹر ہوا تو ایک دم خوشبو زبردست. میں دیکھتا رہا. پھر قبر کے اوپر چادریں تھیں. میں سمجھا یہ چادروں کو خوشبو لگی ہوئی ہے، اس کی خوشبو آ رہی. میں پھر نماز پڑھنے چلا گیا. نماز پڑھ کے آیا، پھر خوشبو. تو میں نے وہ چادروں کو سونگھنے لگا. یہ ہے تو ایک صاحب ساتھ کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی صاحب یہ چادروں سے خوشبو نہیں ہے، یہ اس قبر سے خوشبو ہے. اور جب سے یہ بندہ پڑا ہے اس دن سے خوشبو ہے. کتنے 100 سال ہو چکے ہیں؟ 17 ہجری میں انتقال ہوا ہے اور اب 1434 ہے. 18 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اب 1435 شروع ہو گئی ہے. یعنی 1417 سال گزرنے کے باوجود اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اس کو یوں سمجھایا جیسے ننھے بچے، چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ معاذ یہ. تو اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انا اخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی. فکلت کا اموں کا یا ابن جبل، ارے جبل کے بیٹے تیری عقل کہاں چلی گئی؟ تجھے خبر ہے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. تمہیں خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہے. یہ زبان ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان. مل اسلام اطعام الطعام وطیب الکلام. میٹھا بول بولنا، خود کڑواہٹیں سہ جاؤ اور لوگوں کو مٹھاس دو. لوگوں کے منفی رویے برداشت کرو اور زبان کو بریک لگا کے رکھو. اللہ بھی محبوب بنائے گا، لوگوں کے میں بھی محبت پھیلا. ابھی ایئرپورٹ پر تھا تو ایک نوجوان جی میں لوگوں میں میری محبت قائم ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائے. میں نے کہا بیٹا وظیفہ کوئی نہیں، کام بتاتا ہوں. اس زبان پہ قابو پا لے. کسی کو دکھ دینے والا بولنا بول، اور ایک زبان سے ہر ایک کا بغض دھو کے رکھ دے. جو کوئی زیادتی کرے گا جاؤ معاف کرے، جو کوئی ظلم کرے گا جاؤ تجھ سے نہیں اللہ سے لوں گا. تو کیا دے گا؟ اللہ دے. میں یہ 2 کام کر لے اللہ تعالیٰ درندوں کے دل میں بھی تیری محبت بٹھا دے گا. جانور تو جانور، اسے درندے بھی پیار کرے. اگر زبان کا بول سخت ہے تو ساری رات کی تہجد اور سارے دن کے روزے بھی نہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنائیں گے، نہ لوگوں کی بارگاہ، نہ لوگوں کے دلوں میں ہم جگہ پکڑ سکے. بیوی بھی متنفر ہوگی، اولاد بھی متنفر ہوگی، بھائی بھی متنفر ہوگی. بھائیو سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. زبان کے اوپر اللہ نے 32 تالے لگائے اوپر نیچے، کیسے بند کرنا سیکھو. آپ نے کہا یا ایک اور حدیث سنا کے پھر نماز پڑھتے ہیں. یا ابا ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتهما عظیم اجرهما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلهما. ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاؤں، کرنے میں کوئی زیادہ مشقت نہیں، کوئی ڈانٹ بیٹھ کے نہیں، کوئی پیدل سفر نہیں، کوئی گرمی کے روزے نہیں، کوئی پیدل حج نہیں، کوئی گرمیوں کی تہجد نہیں.
जिस्मानी मशक्कत कोई नहीं है, अजर जबरदस्त है, ऐसा कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिसने ये दो काम कर लिए, उस जैसा अल्लाह की बारगाह में कोई ना हो। कहा यार रसूल वो क्या है, वो क्या है? तो आपने कहा हादा हादा अस्सुकूत, एक जबान पे काबू पाना, व हुस्नुल अखलाक, एक अपने अखलाक को अच्छा कर। वैसे भी जो जबान पे काबू पा जाए 90% अखलाक उसके हाथ में आ जाते, 10% बाकी रह जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करे तो वो भी पूरे हो जाते हैं। तो भाइयों, इस्लाम की मंडी में सारे सौदे मौजूद हैं, ये सौदा कोई नहीं है। मैं इसको पिछले 15 साल से कह रहा हूँ कि भाइयों, अपनी जबानों के बोल मीठे करो, अपने दिलों को लोगों के बुग़्ज़ से साफ करो, तो तुम अल्लाह की मोहब्बत भी देखोगे और लोगों की मोहब्बत भी देखोगे। एक लतीफ़ा सुना के मैं नमाज पढ़ता हूँ। हमारे पाकिस्तान में रोड पे जिंदगी गुजर गई, सफर सफर सफर, तो बसों के पीछे, ट्रकों के पीछे हमारे यहाँ अजीब अजीब जुमले लिखे होते हैं। जब वो नई बस आती है तो उसके पीछे लिखा होता है वेख टोर चकोरी दी, चकोर बड़ा नखरे वाला परिंदा है, तो कहते हैं देख चकोरी जा रही है। जब थोड़ी पुरानी होती तो उसके पीछे लिखा होता है हारन देकर पास करें। जब थोड़ी और पुरानी हो तो फिर लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। और जब वो थोड़ी और पुरानी हो जाए तो पीछे एक मलंग बना होता है, तो नीचे लिखा होता है ना छेड़ मलंगा। ये मेरी असेसमेंट है, ये मैंने ऐसे बनाई है कि यूं होता है। और जब कोई पुरानी रंग रोगन हो के रोड पे आ जाए तो पीछे लिखा होता खुदा ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। तो एक दफा मैं जा रहा था गाड़ी में, तो मेरी नजर पड़ी वैगन पर। तो मुझे पढ़ने का मौका कम ही मिलता, पर गाड़ी में जो पढ़ लिया। तो मैं ऐसे पढ़ता जा रहा था, मेरी नजर ऊपर पड़ी तो मेरे आगे वैगन जा रही। तो वैगन के पीछे 2 बोर्ड लिखे थे, वो सुना तो वहां एक मोटा सारा लिखा हुआ था दिल, दिल। उसके आगे लिखा हुआ था बराए फरोख्त, बराए फरोख्त। नीचे लिखा हुआ था दिल के नीचे कीमत, और आगे लिखा था एक मीठा बोल, एक मीठा बोल। एक बोल से आप लोगों के दिल खरीद सकते, दुश्मन को अपना बना सकते, और एक बोल से आप सबको दुश्मन बना सकते। बीवी को भी, बच्चों को भी, माँ बाप को भी, दोस्तों को भी, सबको दुश्मन बना सकते हो इस एक जबान से। ये 2 धारी तलवार भी है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरहम भी है। इससे पूरी दुनिया का शहद इकट्ठा करो तो इसकी मिठास ज्यादा है, 7 समंदरों की कड़वाहट इकट्ठी करो तो इसकी कड़वाहट ज्यादा है। जो कर लेगा लो से